یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج دسمبر 2022 کی 29 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستانی معیشت کی حالت بگڑ رہی ہے۔ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری 90% بند ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری نشاط لمیٹڈ کے 2 کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈس موٹرز، ٹویوٹا پاک سوزوکی، بولان کاسٹنگ، بلوچستان ویلز اور ملٹ ٹریکٹر فیکٹری نے پیداوار بند کر دی ہے۔ پاکستان کو مالی سال 2022-2023 کے لیے $32 ارب کی ضرورت ہے، ورنہ پاکستان عالمی قرضہ جات اور ان کے سود ادا نہیں کر سکتا اور دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال کے بعد کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈھار کو بریفنگ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کے فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے حالات تیزی سے بے قابو ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جولائی سے نومبر تک 5 ماہ میں پاکستان نے $5 ارب کا قرضہ لیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گزشتہ روز گلگت سکردو، ہنزا، نگر، شگر، گانچے اور دیگر ضلعوں میں انجمن تاجران اور عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر زبردست پہیہ جام ہڑتال اور مظاہرے ہوئے۔ گلگت میں امفری 0 پوائنٹ، دنور، اسکوائر، مناور، بڑی بنگلہ، جلال آباد اور جنگلوٹ میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں لوگوں نے سڑکیں بلاک کر کے احتجاج کیا۔ یہ احتجاج اور ہڑتال ریونیو ایکٹ، گیہوں میں کٹوتی، بجلی کے بحران اور ٹیکسز کے نفاذ کے خلاف کیا گیا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر چلاس میں ڈپٹی کمشنر ہاؤس پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ واقعہ کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھمبر شہر اور گرد و نواح میں ڈیزل اور پیٹرول کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی سب ڈویژن دھیر کوٹ میں آٹے کا بحران بڑھ گیا ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاجروں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں حویلی کوہٹا یونیورسٹی کمپلیکس کے طلباء نے بجلی، ٹیلی فون کے مسائل کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مقررین نے کہا کہ 2 ماہ سے حویلی میں بجلی نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں اور موبائل سروس کئی دن سے بند ہے۔ ادھر میرپور میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جموں کے سدھرا علاقے میں بدھ کی صبح ٹرک میں سوار 4 دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں جیش محمد کا کمانڈر عاشق نینگرو بھی جہنم وصال ہو گیا ہے۔ کابل کی طالبان سرکار نے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری بھارت کے 500 سے زیادہ ترقیاتی پروجیکٹس پر کام بدستور جاری ہے۔ 34 صوبوں میں کئی شعبوں میں بھارت اور افغانستان کے معاہدے ہیں، جن میں 70% پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں اسکولوں کی تعمیر، اسپتال، کلینکس، رہائشی عمارتیں، سڑکیں، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے واٹر ریزروائرز، کھیلوں کے اسٹیڈیم اور پارک شامل ہیں۔ افغان وزارت شہری ترقی نے کہا ہے کہ جلد ہی بھارت 12 نئے پروجیکٹس پر کام شروع کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیل میں دائیں بازو کے لیڈر بنجمن نتن یاہو 1 نومبر کے انتخابات میں کامیابی کے بعد اب اسرائیل کے وزیر اعظم کا حلف آج اٹھائیں گے۔ 73 سالہ نتن یاہو 1996 سے لے کر 1999 تک اور پھر 2009 سے 2021 تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔